ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تھوڑا زور کے پڑھیں گے نا، سردی بھی ختم ہو جائے گی۔ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اب تھوڑا ادھر آگے آ جائیں میرے قریب۔ یہ جو بار باتیں کر رہے ہیں تو یہ بھی آگے آگے آ جائیں۔ ارسلان، قرب قیامت کی باتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ مسلمانوں کے بنیادی نظریے تین ہیں۔ ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید۔ دوسری، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ تیسرا جو بنیادی نظریہ مسلمانوں کا ہے، جس پہ نیک اعمال کی جزا و سزا کی ساری عمارت کھڑی ہے، وہ یہ کہ قیامت آئے گی، اور قیامت جب آئے گی تو مسلمانوں کو، کافروں کو، ہر ایک کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اب اسی نظریے کے مطابق مسلمان کو مرنے کے بعد دفن کیا جاتا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ کافر سمجھتے ہیں کہ بار بار بندہ آ بھی سکتا ہے۔ ان کے نزدیک جو مر گیا تو اس کی روح دوسرے میں منتقل ہوتی ہے اور وہ دوبارہ دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اسے بولتے ہیں اواگون۔ یہ اسلام کے خلاف عقیدہ ہے۔ جو ایک مرتبہ دنیا میں آیا پھر دنیا سے چلا گیا، قیامت والے دن اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا۔ ایک کی روح دوسرے کے جسم میں نہیں جاتی۔ یہ اسلام کا عقیدہ ہے۔ لیکن کافر سمجھتے ہیں شاید مردے کو جلا دیں، پانی میں بہا دیں تو حساب کتاب کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ نہیں، حساب کتاب جس کو شیر نے کھا لیا، جانور نے کھا لیا، سمندر دریاؤں کے چیزوں نے کھا لیا، مچھلیوں نے کھا لیا، تو وہ ان کے پیٹ کے اندر ہی حساب ہوگا۔ یہ ہمارا قیامت کا جو نظریہ ہے، اسلامی نظریہ، تو اسی کے مطابق بہت ساری باتیں میں نے بیان کی۔ آج جو میں بات آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ دلچسپ موضوع ہے، اور آپ نے بارہا اس بات کو سنا ہے کہ قیامت کے قریب دجال آئے گا۔ امام مہدی، میم گولہا دال یا، امام مہدی، لوگ مہندی اور اس طرح کے نام پڑھتے ہیں تو وہ غلط ہے۔ امام مہدی وہ تشریف لائیں گے، پیدا ہوں گے، جوان ہوں گے، پھر ان کا ظہور ہوگا، لوگ بیعت کریں گے، پھر اور بھی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، میں ان 2-3 پہ بات کروں گا۔ امام مہدی کا جب ظہور کا وقت آئے گا نا، تو اسلام دنیا کے اندر کہاں ہوگا؟ صرف مکہ اور مدینہ کے اندر۔ امام مہدی کے ظہور میں اسلام صرف مکہ مدینہ میں رہ جائے گا، باقی ساری زمین کفرستان ہو جائے گی۔ لیکن یہ بھی سمجھ لیں
جب تک دنیا میں ایک بھی مسلمان موجود ہے قیامت نہیں آئے گی۔ ایک بھی کلمہ پڑھنے والا ہے قیامت نہیں آئے گی، اور جب کلمہ پڑھنے والے دنیا سے چلے جائیں گے قیامت آ جائے گی۔ قیامت کافروں پہ قائم ہوگی، اس ٹائم دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے۔ اسلام سارا سمٹ کے مکہ مدینہ میں چلا جائے گا، جتنے مسلمان ہوں گے ولی، کتب، ابدال، غوث، سارے کے سارے مکہ مدینہ میں چلے جائیں گے، اور رمضان کا وقت ہوگا، روزے کی حالت ہوگی، لوگ طواف کر رہے ہوں گے، جو اللہ کے ولی ہیں وہ امام مہدی کو پہچانیں گے، امام مہدی کو پہچانیں گے اور آپ سے بیعت کرنے کی درخواست کریں گے کہ آپ ہم سے بیعت لے لیں۔ امام مہدی انکار کریں گے کہ میں تم سے بیعت نہیں لیتا۔ پھر غیب سے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوا، کہ یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کی بات سنو، جیسا کہتے ہیں ویسے کرتے چلے جاؤ۔ لوگ امام مہدی کی بیعت کریں گے۔ اب یہ وقت وہ ہے جب دجال آئے گا۔ دجال ایک یعنی بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اب آپ نے دیکھنے نہیں لگ جانا کون ہے، وہ اور ہے، بائیں آنکھ سے اسے نظر نہیں آتا ہوگا، گوشت کا لوتھڑا سا ہوگا، بائیں آنکھ اس کی مٹی ہوئی ہوگی، بائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ 40 دن میں مکہ اور مدینہ کے علاوہ ساری زمین میں دورہ کرے گا، ساری زمین میں پھر لے گا۔ ان 40 دن میں پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی سارے دن 24 گھنٹوں کے۔ پوری دنیا میں پھرے گا۔ حدیث پاک میں اس کے بارے میں بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں کہ اس کے ساتھ معہو، اس کے ساتھ 2 باغ ہوں گے، ایک جو باغ ہے اسے وہ کہے گا یہ جنت ہے، دوسری طرف جو باغ ہوگا اسے کہے گا یہ جہنم ہے، اپنے آپ کو خدا کہے گا، آسمان کی طرف نظر اٹھائے گا، آسمان کو بولے گا یا سما انتم ترا، اے آسمان بارش برسا، فوراً بادل آئیں گے، بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ وہ کسی ویرانے کے اندر جائے گا تو جس طرح شہد کی مکھیاں بندے پہ حملہ آور ہوتی ہیں، ایسے وہاں سے دولت اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن یہ سب شعبدہ بازی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا جسے وہ جنت کہے گا حقیقت میں وہ جہنم ہوگی، جسے وہ جہنم کہے گا حقیقت میں وہ جنت ہوگی، جو اس کو مانے گا وہ اسے اپنی جنت میں داخل کرے گا، لیکن وہ جنت میں نہیں جائے گا، سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ جو اسے نہیں مانے گا، جو پکے مسلمان ہوں گے، انہیں وہ اپنی جہنم میں داخل کرے گا، ادھر وہ دنیا سے جائیں گے، سیدھا اللہ انہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو اس طرح پھر لوگوں کو مختلف شعبدہ بازیاں دکھائے گا، کسی کو امیر کر دے گا، یہ لو بھائی اتنے پیسے، اتنا سونا، لیکن جب وہاں سے جائے گا لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائے گا، سب اس کے پاس سے چلا جائے گا۔ چلتے چلتے پھر وہ مکہ مدینہ میں پہنچے گا کہ مکہ میں داخل ہو جاؤں، مدینہ میں داخل ہو جاؤں، لیکن اللہ نے مکہ اور مدینہ کے دروازوں پہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ آگے جائے گا، فرشتے دھکا دے کے پیچھے کر دیں گے، اور فرمایا اس ٹائم مدینے کے 7 دروازے ہوں گے، 7 سے داخل ہونے کی کوشش کرے گا،
فرشتے داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اب میں آپ کو ایک منظر بتانے لگا ہوں۔ آپ کبھی رات کو مسجد نبوی دیکھیں، لائٹیں بند ہوں، مسجد نبوی کی ویڈیو دیکھیں، تصویر دیکھیں، تو مسجد نبوی چمک رہی ہوتی ہے، آس پاس سارا اندھیرا ہوتا ہے، مسجد نبوی چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جب فرشتے دجال کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، پھر وہ اپنے ساتھیوں سے کہے گا، ساتھی کون؟ حدیث میں ہے ماہو 70,000 یہودی، اس کے ساتھی 70,000 یہودی ہوں گے، یہودی اس کے ساتھی ہوں گے۔ اپنے ساتھیوں سے کہے گا الا ترونا، تم دیکھو تو صحیح، کیا دیکھیں؟ ھذا القصر لأحمد الابید، یہ مسلمانوں کے نبی محمد کی مسجد، وہ مسجد نہیں کہے گا، وہ مسجد نبوی کو کیا کہے گا؟ اپنے ساتھیوں کو دکھا کے کہے گا دیکھو یہ ہمیں اندر داخل نہیں ہونے دیا جا رہا۔ کیوں؟ کہ ہر ایرے گہرے کو بادشاہ کے دربار میں تو نہیں آنے دیا جاتا، دربان اسے داخل ہی نہیں ہونے دیتے۔ دجال یہودیوں کو مخاطب کر کے کہے گا ارے میرے ساتھیوں دیکھو یہ جو محمد عربی کا چمکتا محل ہے اس کو دیکھو، اس میں تو ہمیں دور دور تک داخل ہی نہیں ہونے دیا جا رہا۔ وہاں سے اسے واپس پلٹایا جائے گا۔ اب وہ ملک شام کا سفر کرے گا۔ حضرت امام مہدی آپ جتنے مسلمان ہوں گے انہیں لے کے شام کی طرف سفر کریں گے، شام پہنچیں گے۔ پچھلے جمعے جیسے میں نے بیان کیا فجر کی نماز پڑھانے لگیں گے، اذان اقامت ہو چکی ہوگی، صفیں بند چکی ہوں گی، اور امام مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے۔ اتنے میں ایک شخص کہے گا وہ دیکھو آ گئے، وہ دیکھو آ گئے۔ سارے مڑ کے دیکھیں گے کون آ گیا؟ کہیں گے وہ جس کا ہمارے نبی نے وعدہ دیا تھا، دیکھو عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا۔ اب جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینار پہ آپ کا ظہور ہوگا۔ آپ نے 2 پیلے رنگ کی چادریں زیب تن کی ہوں گی، سر پہ سبز امامہ باندھا ہوا ہوگا۔ آپ زمین پہ آسمان سے فرشتوں کے پروں پہ مینارے پہ آئیں گے، مینار سے سیڑھی سے زمین پہ آئیں گے۔ اب جب جماعت میں داخل ہونے لگیں گے امام مہدی پیچھے ہٹنے لگیں گے، کہیں گے نہیں آج میں محمد عربی کے امتی کے پیچھے نماز ادا کروں گا۔ نماز پڑھ لی جائے گی، امام مہدی نماز پڑھائیں گے، دجال بھی فوج لے کے وہاں پہنچ چکا ہوگا۔ اب نماز پڑھ کے جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام نکلیں گے تو دجال آپ کو دیکھے گا، آپ سے بھاگنے لگے گا۔ جتنی دور تک نگاہ جاتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی خوشبو جائے گی، اس خوشبو سے سانس سے دجال پگھلنے لگے گا، دم دبا کے بھاگے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام تعاقب کریں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ گھونپ کے اسے واصل جہنم فرما دیں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام اب 2 ہی باتیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اعلان کریں گے یا تو مسلمان ہو جاؤ، یا مسلمان ہو جاؤ یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں سے جنگ کریں گے۔ اب تھوڑی میں کڑوی باتیں کرنے لگا ہوں اور سارے میری طرف توجہ کریں، جو سو رہے ہیں یہ تو بالکل ہی جاگ جائیں، میری طرف دیکھیں۔ اسرائیل کہتے ہیں نا کہ جس کا باپ نہ ہو اسے بولتے ہیں یہ ولد الحرام ہے۔
اسے آسان لفظوں میں حرامی کہتے ہیں۔ تو یہ جو اسرائیل یہودیوں نے اپنی اسٹیٹ بنائی ہے فلسطین سے قبضہ کر کے، تو یہ ملکوں میں حرامی ملک ہے۔ اس کا کوئی نہ نقشہ ہے نہ کوئی اس کی حد بندی ہے، یہ بس جس کو دل کرتا ہے نگل لیتا ہے۔ تو اب میں ذرا یہودیوں کی بات حدیث کی روشنی میں، سیاہ ستہ کیا کہتی ہے، احادیث کیا بیان کرتی ہیں، یہودی کیا مسلمان کے کبھی دوست ہو سکتے ہیں؟ سنو، اسرائیل اس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، عبداللہ۔ اسرائیل عبداللہ کو کہتے ہیں، اللہ کا بندہ۔ لیکن اسرائیل جو ملک بنایا گیا ہے اس کا نام اسرائیل نہیں ہے، اس کا صحیح نام کیان صہیون ہے۔ کیا نام ہے؟ کیان صہیون اس کا اصل نام ہے۔ تو آپ یہ نہ کہیں کہ اسرائیل یہودیوں کا ملک، بلکہ آپ کہیں کیان صہیون ہے، اصل نام سے پکاریں، کیان صہیون ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام جب لوگوں میں نافذ کر دیں گے، اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، اس ٹائم دین صرف اسلام ہوگا۔ جتنے فرقے ہیں جو سرکار نے فرمایا 73 فرقے بنیں گے، وہ سارے فرقے ختم ہو جائیں گے۔ اگر کوئی مذہب ہوگا تو وہ مذہب حق اہل سنت و جماعت ہوگا، سنی مذہب ہوگا۔ اب یہودیوں سے عیسیٰ علیہ السلام کی جنگ ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام حدیث پاک میں فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ کب تک؟ حتی یقاتل المسلمون الیہود، جب تک مسلمان یہودیوں سے جنگ نہیں کریں گے۔ فیقتلہم المسلمون، مسلمان انہیں قتل کریں گے۔ جب قتل کا سلسلہ جاری ہوگا تو یہودی بھاگیں گے، بھاگ کے کوئی پتھر کے پیچھے چھپے گا، کوئی درخت کے پیچھے چھپے گا، کوئی ریت کے ڈھیلے کے پیچھے چھپے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ریت کے ڈھیلوں کو بھی زبان عطا فرما دے گا، اللہ درختوں کو بھی بولنے کی طاقت دے گا۔ حدیث کہتی ہے پھر فَيَقُولُ الْحَجَرُ وَالشَّجَرُ، درخت اور پتھر بھی بول کے کہیں گے یا مسلمو یا عبداللہ، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ دیکھو یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، اس کو یہی نیست و نابود کرتے چلے جاؤ۔ کوئی چیز یہودیوں کو پناہ نہیں دے گی۔ فتاوی حدیثیہ میں تو یہاں تک لکھا ہے، آج لوگ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں یہودی سے، یہودی اپنے باپ کا نہیں مسلمان کا کہاں سے ہوگا؟ فرمایا من لم یجد صدقہ فلیلعن الیہود، جس کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو نا، وہ یہودیوں پہ لعنت کر دے، اللہ اسے صدقے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ کوئی چیز یہودیوں کو پناہ نہیں دے گی الا الغرقد، لیکن ایک درخت جس کو غرقد کہتے ہیں یہ یہودیوں کو پناہ دے گا۔ آج بھی کیان صہیون جس کا نام انہوں نے اسرائیل رکھا ہے، ان کا قومی درخت غرقد ہے، قومی درخت غرقد ہے، وہ اس کو بے شمار لگا رہے ہیں، وہ درخت انہیں پناہ دے گا، باقی کوئی چیز انہیں پناہ نہیں دے گی۔ تو بات اس طرح ہے، دیکھو سوچو سمجھو، بات یہ ہے کہ آج مسلمان یہود کی ٹیکنالوجی سے متاثر ہوتا ہے۔ ارے یہودیوں کی ٹیکنالوجی کا کلمہ نہیں پڑھنا، آج ہم نے یہود کی ٹیکنالوجی سے متاثر نہیں ہونا۔ ارے ٹیکنالوجی جتنی بھی عروج پہ چلی جائے، آج اگر ٹیکنالوجی کہاں بھی چلی جائے، لیکن کوئی بھی
ٹیکنالوجی، کوئی بھی مشین، کوئی بھی چیز پتھروں سے بولنے کی طاقت پتھروں کو نہیں دے سکتی۔ ارے مسلمانوں، تمہیں اپنے آپ پہ فخر ہونا چاہیے، تم تو اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جن کی بارگاہ میں آ کے پتھروں نے بھی کلمہ پڑھا ہے اور ان کی بارگاہ میں آ کے درختوں نے بھی کلمے سنائے ہیں۔ کوئی ہے طاقت دنیا میں جو پتھر میں بولنے کی طاقت پیدا کرے، پتھر سے بلوائے؟ کوئی طاقت ہے دنیا میں جو درخت سے بلوائے؟ کوئی طاقت ہے دنیا میں جو ریت کے ڈھیلوں سے بلوائے؟ سنو، مسلم ہے، حضور فرماتے ہیں انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علیہ قبل ان ابعث۔ حضور نے فرمایا میں مکہ میں رکھے ہوئے اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت کرنے سے پہلے مجھ پہ سلام پڑھا کرتا تھا۔ اور دوسری حدیث، یعلا بن مرہ کہتے ہیں سفر میں جا رہے تھے، ایک مقام آیا، بیابان، جنگل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ حدیث میں دیواروں کو سناؤں، اگر ان میں جان ہوتی نا تو یہ بھی جھومنے لگتے۔ یہ جو حدیث میں اب سنانے جا رہا ہوں، یعلا بن مرہ صحابی رسول، سفر ہے، حضور آرام فرما ہو گئے، کہتے ہیں میں پہرا دینے کے لیے کھڑا ہوں، میں نے دیکھا جنگل کی دوسری جانب سے ایک درخت ہلتا ہے، اپنی جڑوں کو اکھاڑتا ہے، چل کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں تھوڑی دیر رکتا ہے، واپس چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں حیران پریشان، لیکن پریشانیاں دور کرنے والا نبی موجود تھا۔ حضور بیدار ہوتے ہیں، میں سارا ماجرا بیان کرتا ہوں، یا رسول اللہ اس طرح درخت نے اپنی جڑوں کو اکھاڑا، چلتا ہوا آپ کی بارگاہ میں آیا، کچھ دیر رکا، پھر واپس چلا گیا۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا میں سو رہا تھا مجھے کیا پتہ ہے، لیکن عقیدہ دیا ہوا تھا صحابہ کو، ہم نبی ہیں، آنکھیں تو سو رہی ہوتی ہیں، دل ہمارا جاگ رہا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دی، یہ بھی بتایا ارے مسلمان، آج دل والا پھر مجھے اپنے پیر نباز وقت قلندر زمان شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری اطال اللہ عمرہم زیدہ مجدہ زیدہ شرفہ، اللہ تعالیٰ ان کے فیضان کو جاری و ساری فرمائے۔ کس نے سوال کیا حضرت کوئی بند کمرے میں محفل کرے، 2-4 بندے ہوں، محفل ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا کمرہ تو بڑا ہوتا ہے، انسان کا جسم ہے، بائیں جانب اس کا دل ہے، اگر کوئی دل میں مصطفیٰ کی یاد کو بسا لے اللہ اس محفل کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اب دیکھو دل والے یاد کریں تو کیسی بات ہے، لیکن وہاں تو وہ ہے جس کا دل بھی نہیں ہے، درخت ہے، درخت ہے، درخت ہے۔ حضور نے اس کی گفتگو کو بیان کیا جو گفتگو اس کی رب سے ہوئی۔ حضور نے فرمایا ہیا شجرۃ، دکھنے میں تو یہ ایک درخت ہے، استاذنت ربہا، اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی، اے میرے مولا تیرا نبی آج پاس سے گزر رہا ہے، مدینے جا نہیں سکتا ہوں، تو مجھے اجازت دے میں چل کے جا کے تیرے نبی کو سلام کر کے آ جاتا ہوں۔ فرمایا اللہ نے اجازت دی، فازینا، اللہ نے اجازت دی، درخت اپنی جڑوں کو اکھاڑتا ہے، چل کے حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، حضور کی بارگاہ میں سلامی پیش کر کے واپس جا کے اپنی جگہ پہ نصب ہو جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا یہ زمین جل رہی ہے، یہ آسمان جل رہا ہے، تیری محبت میں سارا جہاں جل رہا ہے۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، حضور کی عزت، رفعت اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں ہیں کہ ٹیکنالوجی، سائنس، بیالوجی، فلانا جی، یہ سارے کچھ بھی ہو جائیں، الٹی چھلانگیں بھی لگا لیں،
لیکن میرے نبی کے قدموں سے لگنے والی خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل مجھے آپ کو قرآن و حدیث کی باتیں یاد رکھ کے ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا